بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد والی عورت کی پہچان کیا ہے؟ کوئی عورت کیسے معلوم کرے کہ واقعی اس پر نظر بد کا اثر ہو چکا ہے؟ اگر کسی عورت میں یہ 5 یا ان 5 میں سے کوئی ایک بھی نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس کو نظر بد لگ چکی ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد حق ہے، اور اگر تقدیر میں کوئی چیز سبقت لے جانے والی ہوتی تو نظر بد سبقت لے جاتی۔ محترم خواتین، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نظر بد اصل میں ہے کیا۔ نظر بد دراصل ایک روحانی اور ثقافتی خبر ہے جس کے مطابق کسی انسان کی حسد بری یا حد سے زیادہ متاثر کن نظر دوسرے شخص پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ جب کوئی انسان کسی کی خوبصورتی، کامیابی یا خوشی کو دیکھ کر دل میں حسد یا شدید حیرت محسوس کرے اور اللہ کا ذکر یعنی ماشاءاللہ نہ کہے تو اس کی وہ نظر دوسرے پر برا اثر ڈالتی ہے۔ اسی کو نظر بد کہا جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے نظر بد والی عورت کی پہچان کی، تو اگر کسی عورت میں یہ 5 یا ان 5 میں سے کوئی ایک بھی نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس پر نظر بد لگ چکی ہے۔ یہ محض ایک جملہ نہیں بلکہ ایک خاموش حقیقت کی طرف اشارہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نظر بد کوئی عام چیز نہیں، یہ وہ چھپا ہوا اثر ہے جو انسان کی خوشحال زندگی کو اچانک بے سکونی میں بدل دیتا ہے۔ ایک ہنستی مسکراتی عورت دیکھتے ہی دیکھتے ایسی کیفیت میں چلی جاتی ہے جہاں اسے خود سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نظر بد کا اثر اکثر خاموشی سے داخل ہوتا ہے، بغیر کسی واضح نشان کے دل و دماغ پر قبضہ جما لیتا ہے اور آہستہ آہستہ زندگی کے سکون کو نگلنے لگتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں غفلت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ جتنا دیر سے اس کا احساس ہوتا ہے اتنا ہی اس کا اثر گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر کسی عورت میں اچانک اور اسرار تبدیلیاں ظاہر ہونے لگیں تو اسے معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ ہو سکتا ہے یہی وہ لمحہ جو جہاں پر وقت سمجھداری ہی بڑے نقصان سے بچا سکتی ہے۔ اگر کسی عورت میں یہ 5 یا ان 5 میں سے کوئی ایک بھی نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس پر نظر بد لگ چکی ہے۔ پہلی نشانی کو اگر غور سے محسوس کیا جائے، نظر بد سے متاثرہ عورت تھکن محسوس کرتی ہے۔ یہ عام تھکن یا وقتی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ ایک ایسی دہانے والی کیفیت ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ عورت کے پورے وجود پر چھا جاتی ہے۔ اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے اس کے جسم سے طاقت نچوڑ لی گئی ہو، جیسے ہر حرکت کے پیچھے کوئی بھاری بوجھ بندھا ہوا ہو جو اسے نیچے کی طرف کھینچ رہا ہو۔ وہ خود بھی حیران ہوتی ہے کہ آخر بغیر کسی واضح وجہ کے یہ بے بسی کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ کیفیت اس وقت اور زیادہ پریشان کن ہو جاتی ہے جب آرام، نیند یا سکون کے لمحات بھی اس بوجھ کو کم نہیں کر پاتے۔ بستر پر لیٹنے کے بعد بھی جسم ہلکا نہیں ہوتا بلکہ مزید جکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے، جیسے کوئی اندیکھا ہتھیار اس کے گرد قائم ہو چکا ہو۔ روزمرہ کے معمولی کام بھی اس کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں اور دل و دماغ ایک عجیب سی رکاوٹ میں گھر سے گھرے رہتے ہیں۔ اندر ہی اندر ایک بے نام سی تھکن، ایک خاموش دباؤ اور ایک مسلسل کھچاؤ اسے گھیرے رکھتا ہے، جیسے وہ خود اپنی توانائی سے محروم ہو چکی ہو۔ اگر کسی عورت کو اس قسم کی غیر معمولی، مسلسل اور بے وجہ بھاری کیفیت محسوس ہو تو وہ سمجھ جائے کہ اس پر نظر بد لگ چکی ہے۔ دوسری نشانی کو اگر باریکی سے سمجھا جائے تو یہ محض موڈ کا بدل جانا نہیں ہوتا بلکہ ایک ایسی اندرونی ہلچل ہوتی ہے جو عورت کے دل و دماغ کو بے قابو کرنے لگتی ہے۔ وہ جو کل تک ہنستی، بولتی اور ہر محفل کی رونق ہوا کرتی تھی، اچانک خود میں سمٹنے لگتی ہے۔ اس کے چہرے کی روشنی مدھم پڑنے لگتی ہے
اور ایک انجانی گھبراہٹ اس کے وجود میں ایسے بس جاتی ہے جیسے دل کے اندر کوئی سایہ مسلسل حرکت کر رہا ہو۔ یہ بے چینی عام فکر یا وقتی پریشانی جیسی نہیں ہوتی، بلکہ بغیر کسی واضح وجہ کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگتی ہے، سانس میں بے ترتیبی آتی ہے اور ذہن ایک انجانے خوف کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتی کہ آخر یہ اضطراب کیوں بڑھ رہا ہے، مگر ہر لمحہ اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، جیسے سکون اس سے چھین لیا گیا ہو۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اسے اندر سے ہلا دیتی ہیں اور وہ غیر ضروری غصے، خاموشی یا آنسوؤں کی طرف مائل ہونے لگتی ہے۔ یہ کیفیت آہستہ آہستہ اس کی اصل شخصیت سے دور لے جاتی ہے۔ اگر کسی عورت میں اس طرح کی مسلسل بے چینی، انجانا خوف اور مزاج کی اچانک تبدیلی محسوس ہو تو وہ سمجھ جائے کہ اس پر نظر بد لگ چکی ہے۔ تیسری نشانی کو اگر گہرائی میں جا کر دیکھا جائے تو یہ عام جسمانی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ ایک ایسی خاموش اذیت ہوتی ہے جو بغیر کسی واضح سبب کے پورے جسم میں پھیلنے لگتی ہے۔ عورت کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے جسم کا ہر حصہ بوجھل اور ٹوٹا ہوا ہو، جیسے اندر کہیں کوئی ایسی تکلیف پڑ رہی ہو جسے نہ آنکھ دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی زبان آسانی سے بیان کر پاتی ہے۔ یہ درد عجیب نوعیت کا ہوتا ہے، کبھی کندھوں میں بوجھ بن کر اترتا ہے، کبھی کمر میں جکڑاؤ پیدا کرتا ہے اور کبھی پورے جسم میں ایک بے نام سی ٹوٹ پھوٹ کا احساس چھوڑ جاتا ہے۔ حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ بار بار چیک اپ کروانے کے باوجود کوئی واضح بیماری سامنے نہیں آتی، مگر تکلیف اپنی جگہ قائم رہتی ہے، جیسے کوئی پوشیدہ اثر جسم کو آہستہ آہستہ کمزور کر رہا ہو۔ وہ خود بھی اس کیفیت سے پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ باہر سے سب کچھ نارمل لگتا ہے مگر اندر سے ایک انجانی اذیت مسلسل اسے کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے۔ اگر کسی عورت کو اس طرح کا بے سبب مسلسل اور ناقابل وضاحت جسمانی درد اور ٹوٹ پھوٹ محسوس ہو تو وہ سمجھ جائے کہ اس پر نظر بد لگ چکی ہے۔ چوتھی نشانی کو اگر باریک بینی سے سمجھا جائے تو یہ زندگی کے نظام میں اچانک پیدا ہونے والی غیر معمولی افراتفری ہوتی ہے۔ عورت دیکھتی ہے کہ جو کام پہلے آسانی سے ہو جاتے تھے اب انہی میں بلا وجہ پیچیدگیاں پیدا ہونے لگی ہیں، معمولی فیصلے بھی الجھ جاتے ہیں، چھوٹے سے معاملات بھی غیر متوقع رکاوٹوں میں پھنسنے لگتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہر راستہ کسی نہ کسی رکاوٹ کے پیچھے بند ہو رہا ہو۔ یہ کیفیت صرف اتفاقی مسائل تک محدود نہیں رہتی بلکہ ایک مسلسل دباؤ کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ کبھی کسی کام کا وقت پر مکمل نہ ہونا، کبھی اچانک حالات کا بدل جانا اور کبھی بغیر وجہ کے معاملات کا بگڑ جانا اس کے معمول کا حصہ بننے لگتا ہے۔ وہ خود بھی حیران رہ جاتی ہے کہ آخر یہ تسلسل کیوں نہیں ٹوٹ رہا۔ دل کے اندر ایک انجانی بے یقینی پیدا ہونے لگتی ہے، جیسے زندگی کی رفتار کسی پوشیدہ ہاتھ کے زیر اثر ہو گئی ہو۔ ہر کوشش کے باوجود نتیجہ ادھورا یا بکھرا ہوا محسوس ہوتا ہے اور اعتماد آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے۔ اگر کسی عورت کی زندگی میں اس طرح کی مسلسل بلا وجہ اور غیر معمولی رکاوٹیں پیدا ہونے لگیں، جہاں ہر سیدھا راستہ بھی الجھاؤ کا شکار ہو جائے تو وہ سمجھ جائے کہ یہ نظر بد کا ایک اثر ہو سکتا ہے۔ نظر بد کی پانچویں نشانی کو اگر گہرائی سے محسوس کیا جائے تو یہ صرف نیند کی خرابی نہیں رہتی بلکہ ایک ایسی پراسرار بے سکونی بن جاتی ہے جو رات کے سناٹے کو بھی خوف میں بدل دیتی ہے۔ عورت جب بستر پر لیٹتی ہے تو جسم آرام کی طرف جاتا ہے مگر ذہن کسی انجانی کیفیت میں الجھ جاتا ہے۔ سکون کی جگہ بے چینی جگہ بنا لیتی ہے اور دل کے اندر ایک غیر واضح سا دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ راتیں اس کے لیے معمول کا آرام نہیں رہتی بلکہ ایک مسلسل آزمائش بن جاتی ہیں۔ نیند ٹوٹ ٹوٹ کر آتی ہے جیسے کسی نے اس کے سکون کے گرد ایک غیر مرئی دیوار کھڑی کر دی ہو۔ کبھی اچانک چونک کر آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی دل تیز دھڑکنے لگتا ہے اور کبھی ایسے خواب
ذہن کو جھنجھوڑ دیتے ہیں جن کی وضاحت ممکن نہیں ہوتی، مگر ان کا اثر دیر تک رہتا ہے۔ یہ کیفیت اسے اندر سے تھکا دیتی ہے کیونکہ جسم آرام چاہتا ہے مگر دماغ مسلسل بیداری اور خوف کے درمیان جھولتا رہتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ نیند کا یہی بگڑتا ہوا نظام اس کی روزمرہ زندگی پر بھی اثر ڈالنے لگتا ہے اور سکون ایک دور کی چیز محسوس ہونے لگتا ہے۔ اگر کسی عورت کی نیند اس طرح سکون کے بجائے خوف، بے چینی اور بار بار ٹوٹنے والی کیفیت میں بدل جائے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اس پر نظر بد کا اثر غالب آ چکا ہے۔ محترم خواتین، نظر بد کا تصور مختلف معاشروں اور ثقافتی سوچوں میں ایک قدیم اور گہرا عقیدہ سمجھا جاتا ہے، جہاں یہ مانا جاتا ہے کہ بعض اوقات انسان کی تعریف، حسد یا حد سے زیادہ توجہ بھی ایک غیر محسوس اثر میں بدل سکتی ہے۔ خاص طور پر عورت کے حوالے سے یہ تصور زیادہ بیان کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ کوئی کمزوری ثابت کی جائے، بلکہ یہ بات اکثر سماجی مشاہدے اور لوگوں کے عقیدے کے طور پر سامنے آتی ہے کہ عورت اپنی فطری نزاکت، حسن اور دلکشی کے باعث زیادہ توجہ کا مرکز بنتی ہے۔ جب کوئی شے زیادہ نظر کے دائرے میں آتی ہے تو اس پر مختلف جذبات بھی زیادہ شدت سے اثر انداز ہوتے ہیں، چاہے وہ تعریف ہو یا حسد، خاموش حیرت ہو یا غیر شعوری رد عمل۔ معاشرے میں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی عورت کی خوبصورتی، اس کی شخصیت کی کشش، اس کا انداز گفتگو، اس کی مسکراہٹ یا اس کا لباس دوسروں کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ بعض لوگ دل سے داد دیتے ہیں مگر بعض اوقات وہ داد الفاظ کے ایسے انداز میں نکلتی ہے جو تعریف سے زیادہ حیرت یا حسد کے قریب محسوس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر سیدھے سادے انداز میں ماشاءاللہ کہنے کے بجائے لوگ جذباتی انداز میں ہائے کتنی خوبصورت ہے، ہائے یہ تو بہت سمارٹ ہے، یا ہائے اس کا ڈریس کتنا زبردست ہے جیسے جملے استعمال کرتے ہیں۔ بظاہر یہ جملے تعریف ہی لگتے ہیں مگر عقیدتی نقطہ نظر سے یہ خیال بھی پایا جاتا ہے کہ ہر تعریف دل کے خلوص کے ساتھ نہیں ہوتی، اور جب خلوص میں کمی آ جائے تو الفاظ کی توانائی بھی بدل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض روایتی سوچ رکھنے والے لوگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تعریف کے ساتھ دعا اور برکت کا ذکر بھی ہونا چاہیے تاکہ نظر اور دل دونوں میں توازن رہے، کیونکہ جب صرف ظاہری خوبصورتی یا کسی نعمت کو نمایاں کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ دعا کا پہلو شمال نہیں ہوتا تو بعض عقائد کے مطابق یہ چیز ایک احساس توانائی پیدا کر سکتی ہے جسے لوگ نظر بد کے امکان سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس سوچ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ عورتیں چونکہ اپنی فطری ساخت میں زیادہ نازک مزاج، خوبصورت اور توجہ حاصل کرنے والی ہوتی ہیں، اس لیے وہ دوسروں کی نگاہوں کا زیادہ سامنا کرتی ہیں اور اسی وجہ سے ان پر اس تصور کا اطلاق زیادہ کیا جاتا ہے۔ اسی تناظر میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ ہر انسان کی نظر ایک جیسی کیفیت نہیں رکھتی، کچھ نگاہیں محض دیکھتی ہیں، کچھ تعریف کرتی ہیں اور کچھ غیر شعوری طور پر شدت اختیار کر لیتی ہیں۔ جب کسی شخص کی طرف بار بار توجہ جائے یا اس کی خوبیوں کو بار بار نمایاں کیا جائے تو بعض عقائد کے مطابق ایک غیر مرئی دباؤ یا اثر پیدا ہو سکتا ہے جسے لوگ نظر بد کے تصور سے جوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے روایتی طور پر یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ کسی بھی خوبصورتی یا نعمت کو دیکھ کر فوری طور پر برکت کی دعا دینا زیادہ محفوظ اور متوازن طرز عمل ہے۔ یہ پورا نظریہ اصل میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ انسان کو اپنی زبان، نظر اور رد عمل میں توازن رکھنا چاہیے تاکہ نہ کسی کی دل آزاری ہو اور نہ ہی غیر ضروری شدت پیدا ہو۔ عورت کے حوالے سے یہ گفتگو زیادہ اس لیے کی جاتی ہے کیونکہ معاشرتی طور پر اس کی شخصیت، اس کا حسن اور اس کی موجودگی زیادہ نمایاں سمجھی جاتی ہے، اور اسی نمایاں پن کو بعض لوگ اس تصور سے جوڑ دیتے ہیں کہ زیادہ نمایاں چیزیں زیادہ اثرات کا سامنا بھی کرتی ہیں۔ محترم خواتین، جب ہم انسانی کیفیتوں کو
غور سے دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ایسی تبدیلیاں سامنے آتی ہیں جو بظاہر عام محسوس ہوتی ہیں، مگر اندرونی سطح پر ایک مختلف ہی کہانی بیان کر رہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض عورتیں اچانک اپنے اندر ایک ایسی بھاری کیفیت محسوس کرنے لگتی ہیں جو نہ صرف جسمانی تھکن جیسی ہوتی ہے بلکہ ذہنی دباؤ کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے۔ یہ کیفیت یوں محسوس ہوتی ہے جیسے روزمرہ کی توانائی کسی نامعلوم سمت میں کم ہوتی جا رہی ہو اور ہر کام پہلے کی نسبت زیادہ بوجھل محسوس ہونے لگے۔ بعض اوقات یہ حالت وقتی ہوتی ہے مگر بعض اوقات اس کا تسلسل انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کیا واقعی یہ صرف معمول کی تھکن ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور پہلو بھی موجود ہے۔ بعض مواقع پر عورت کے مزاج میں غیر معمولی تبدیلی بھی دیکھی جاتی ہے۔ جو شخصیت پہلے نرم، خوش مزاج اور متوازن ہوتی ہے وہ اچانک زیادہ حساس، چڑچڑی یا اندرونی طور پر بے چین محسوس ہونے لگتی ہے۔ یہ تبدیلی ہمیشہ واضح نہیں ہوتی مگر قریبی لوگ اسے محسوس کر لیتے ہیں کہ گفتگو کا انداز، رد عمل اور جذبات کی شدت بدل گئی ہے۔ بعض اوقات یہ کیفیت ایک انجانے خوف یا بے نام اضطراب کی صورت میں بھی ظاہر ہوتی ہے جو دل کے اندر مسلسل حرکت کرتا رہتا ہے، جیسے سکون اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو۔ کچھ حالات میں جسمانی سطح پر بھی ایسے علامات سامنے آتی ہیں جن کی واضح طبی وضاحت نہیں مل پاتی۔ عورت کو مختلف حصوں میں درد، کھچاؤ یا ٹوٹ کا احساس رہتا ہے مگر بار بار چیک اپ کے باوجود کوئی خاص مسئلہ سامنے نہیں آتا۔ یہ صورتحال اسے مزید الجھن میں ڈال دیتی ہے کیونکہ ایک طرف جسم تکلیف میں ہوتا ہے اور دوسری طرف کوئی واضح وجہ موجود نہیں ہوتی۔ یہی غیر یقینی کیفیت بعض اوقات ذہنی دباؤ کو مزید بڑھا دیتی ہے۔ زندگی کے روزمرہ معاملات بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں رکاوٹیں، غیر متوقع تاخیر یا مسلسل الجھن کا پیدا ہونا ایک ایسا تاثر دیتا ہے جیسے حالات کی روانی متاثر ہو گئی ہو۔ بعض لوگ اسے محض اتفاق سمجھتے ہیں مگر جب یہ تسلسل بڑھنے لگے تو انسان اس پر غور کرنے لگتا ہے کہ آخر ہر سیدھا کام بھی کیوں پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ نیند کے نظام میں بھی تبدیلی محسوس کی جا سکتی ہے۔ رات کے وقت آرام کے بجائے بے چینی میں بدل جائے، نیند بار بار ٹوٹے یا خوابوں کا انداز غیر معمولی طور پر پریشان کن محسوس ہو تو انسان کو اپنے اندر ایک غیر واضح کیفیت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ بعض اوقات یہ سب عوامل الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں مگر جب یہ ایک ساتھ یا مسلسل ظاہر ہوں تو انسان کے لیے انہیں نظر انداز کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت ان میں سے کوئی ایک یا ایک سے زیادہ کیفیتیں مسلسل محسوس کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو خوف میں مبتلا نہ کرے بلکہ تحمل کے ساتھ اپنی حالت کو سمجھے اور مجموعی طور پر جائزہ لے کہ یہ تبدیلیاں وقتی ہیں یا مسلسل اثر کی صورت اختیار کر رہی ہیں۔ بعض اوقات یہ صرف ذہنی دباؤ، جسمانی تھکن یا روزمرہ کی مشکلات کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات انسان ان علامات کو ایک بڑے تصور کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان توازن کے ساتھ سوچے اور اپنی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ محترم خواتین، انسان کی زندگی میں آنے والی تبدیلیاں ہمیشہ ایک ہی زاویے سے نہیں دیکھی جاتی۔ بعض اوقات یہ تبدیلیاں اتنی آہستہ اور خاموشی سے آتی ہیں کہ انسان کو ابتدا میں ان کا احساس تک نہیں ہوتا اور بعض اوقات یہ ایک ساتھ کئی شکلوں میں ظاہر ہونے لگتی ہے جس سے الجھن اور فکر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنی حالت کو مختلف نظریات کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور بعض لوگ اسے روحانی اثرات سے جوڑ دیتے ہیں۔ اگر کسی عورت کو مسلسل ایسی کیفیت کا سامنا ہو جس میں وہ غیر معمولی تھکن، اندرونی بے چینی، بلا وجہ جسمانی درد، زندگی کے معاملات میں رکاوٹیں اور نیند کی بے سکونی جیسے تجربات محسوس کرے تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے
کہ وہ ان سب کو ایک ساتھ رکھ کر غور کرے، کیونکہ جب یہ تمام علامات یک وقت یا تسلسل کے ساتھ ظاہر ہوں تو انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا فطری ہے کہ کیا یہ صرف معمول کے حالات ہیں یا کسی گہرے اثر کا نتیجہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہاں یہ بات بھی اہم ہے کہ ہر کیفیت کو فوراً کسی ایک ہی وجہ سے جوڑ دینا درست نہیں ہوتا، بلکہ مختلف پہلوؤں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ زندگی کے تجربات یہ بھی بتاتے ہیں کہ بعض اوقات ذہنی دباؤ، جذباتی تھکن، گھریلو یا معاشرتی مسائل بھی اسی طرح کی علامات پیدا کر سکتے ہیں۔ انسان جب مسلسل دباؤ میں ہو تو اس کا جسم اور ذہن مختلف انداز میں رد عمل دیتے ہیں۔ اسی طرح نیند کی کمی، غیر متوازن روٹین اور فکری پریشانیاں بھی ایسی ہی کیفیات کو جنم دے سکتی ہیں، جنہیں بعض لوگ روحانی زاویے سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان ہر پہلو کو اعتدال کے ساتھ سمجھے اور جلد بازی میں کوئی نتیجہ اخذ نہ کرے۔ اگر کوئی عورت ان علامات کو محسوس کرے تو اس کے لیے بہترین طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے معمولات کو بہتر بنانے کی کوشش کرے، اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھے، ذہنی سکون کے لیے آرام اور مثبت ماحول اختیار کرے، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو طبی مشورہ بھی لے۔ ساتھ ہی ساتھ روحانی طور پر بھی دعا، سکون اور مثبت سوچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے تاکہ ذہن میں موجود بے چینی کم ہو سکے۔ اصل مقصد خوف پیدا کرنا نہیں بلکہ شعور پیدا کرنا ہے تاکہ انسان اپنی کیفیت کو بہتر انداز میں سمجھ سکے۔ ان تمام علامات کو ایک ساتھ دیکھ کر کچھ لوگ انہیں نظر بد کے تصور سے جوڑتے ہیں، مگر اصل بات یہ ہے کہ انسان کو ہر حالت میں توازن، سمجھداری اور حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر کسی عورت کو یہ تمام یا ان میں سے کچھ علامات مسلسل محسوس ہوں تو وہ اس بات پر غور ضرور کریں کہ اس کے جسم اور ذہن میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے، لیکن ساتھ ہی وہ خوف میں مبتلا ہونے کے بجائے حقیقت، علاج اور روحانی سکون تینوں پہلوؤں کو ساتھ لے کر چلے۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو الجھن سے نکال کر وضاحت اور سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔